جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 4-5 سال ان کے ادھر والد لے کر جا رہے ادھر چچا لے کر جا رہے جا کر اپنے بتوں کا تعارف کرایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے آپ کے والد سمجھ گئے کہ میرا بیٹا اب میرے نقش قدم پر چلے گا ابو بکر میرے نقش قدم پر چلے گا پتروں کی پوجا کرے گا لیکن قربان جائے ابو بکر صدیق کی عظمت پر صدیق کی شان پر آپ نے دیکھا والد کو جناب والا دوسرے بت خانے میں چلے گئے وہاں سے آگے چلے گئے دیکھا اب بابا جی دور چلے گئے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جناب والا آپ بت خانے میں کھڑے ہیں بت سے مخاطب ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کیا ارشاد فرمایا او بت اگر تو خدا ہے فرمایا میں بھوکا ہوں میرے کھانے کا انتظام کر حالانکہ کھانے کی ضرورت نہیں تھی آزما رہے تھے آیا کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرے اندر صلاحیت ہے تو میرے لیے کھانے کا انتظام کر کوئی جواب نہیں آیا جناب ابو بکر صدیق نے دوسرا سوال کیا فرمایا اگر تیرے اندر خدا ہونے کی صلاحیت ہے تو فرمایا ہاں میرے پاس کپڑے نہیں ہے میں ننگا ہوں حالانکہ کپڑے آپ کے پاس آزما رہے تھے فرمایا اسے اچھے کپڑے چاہیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کوئی جواب نہیں آیا آپ نے 2-3 سوال کیے کوئی جواب نہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کر فرمایا میں تجھے مارنے لگا ہوں اگر تیرے اندر خدا ہونے کی صلاحیت ہے تو اپنے آپ کو بچا لے فرمایا کوئی جواب نہیں آیا ابو بکر صدیق نے دیکھا کوئی جواب نہیں آیا آپ نے جناب والا ان کی خدمت کرنا شروع کر دی کسی کا ناک توڑا کسی کے دانت توڑے کسی کی آنکھیں کسی کے کان فرمایا بتوں کا کھانا خراب کر دیا باپ نے دیکھا کہ بتوں کا کھانا خراب ہو رہا ہے بجائے ان کی پوجا کرنے کے عبادت کرنے کے ابو بکر تو ستیہ ناز کر رہے ہیں کھانا خراب کر رہے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے والد پیچھے دوڑے فرمایا آگے ابو بکر دوڑ رہے ہیں وہ جوان تھے یہ بچہ تھا دوڑتے دوڑتے میرا تو ایمان میرا وجدان یہ کہتا ہے جب جبریل جناب سیدنا ابو بکر صدیق چل رہے ہوں گے دوڑ پہ ہوں گے ان کے قدموں کے نیچے جبریل پر بچھا رہے ہوں گے سبحان اللہ ہم کیوں نہ کہیں صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے دوڑتے ہوئے فرمایا دیکھا میری ماں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ جب بھی بچہ دوڑتا اس کو ماں یاد آتی ہے جناب والا آگے ماں بھی ماں تھی کوئی عام ماں نہیں تھی جناب ابو بکر صدیق کی ماں تھی مسلمانوں ماں باپ پرہش تو تک اٹھا تے ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں ماں دی قدر کچھ نہ تو مر جا جنا دی ماں ماں
سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کی ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں بٹھایا اور بٹھا کے پھر جناب والا ابو بکر صدیق کی ماں نے اوپر چادر ڈال دی. جب چادر ڈالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تشریف لائے. آپ نے فرمایا ہاں کہاں ہے میرا بیٹا؟ فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ فرمایا میں اس کو لے گیا، میں بت خانے میں لے گیا، میں نے کہا بتوں کی پوجا کرے گا، بتوں کی عبادت کرے گا، ان کو خدا تسلیم کرے گا. پر اس نے خدا تسلیم کرنے کے بجائے، جھکنے کے بجائے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ان کا کھانا خراب کر دیا ہے. ماں نے مسکرا کر فرمایا آپ کو ابھی پتہ چلا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں. فرمایا میں تو اس وقت سے جانتی ہوں جب یہ میرے بدن میں تھا، میرے پیٹ میں تھا. فرمایا میں کسی بت کے سامنے جاتی سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے جاتی. فرمایا مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا بلکہ بتوں سے آواز آتی، صحراؤں سے آواز آتی، جہاں سے میں گزرتی تھی آواز آتی تھی. فرمایا یہ نبی آدم کا رفیق ہوگا، کائنات کا صدیق ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی آدم کا رفیق ہوگا، کائنات کا صدیق ہوگا. کہ ہم کیوں نہ کہیں صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا. پڑھ لو یار، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. سبحان اللہ. تو حضرات محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی بتوں کی عبادت نہیں کی. شراب کے قریب نہیں گئے، زنا کے قریب نہیں گئے. قربان جاؤں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو بتوں سے نفرت کیوں ہے؟ آپ نے جواب دیا میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے. فرمایا کیا دیکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک بت پڑا ہوا ہے، بہت بڑا بت تھا. فرمایا لومڑی اس کے منہ میں پیشاب کر رہی تھی. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا جو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہماری کیسے مدد کرے گا؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہمیں کیسے بچائیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، بت پرستی نہیں کی، بتوں سے نفرت کی. تو حضرات محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں تشریف لے جاتے ہیں.